إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 12 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 236 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کریں گے. اور بھائیو، آج کا ہمارا یہ لیکچر اسپیشل لیکچر ہے کیونکہ سورۃ النور کی ان 16 آیات کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک میں واقعہ افک کا ذکر موجود ہے. افک کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو، الزام لگانے کو. اور بیسیکلی ایک بہت ٹریجڈی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی. اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی برات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی یہ 16 آیات نازل فرمائی، آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک. اور اس کی پوری ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو بھی ہم ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، اسی واقعہ افک کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک ہے، اور پریکٹیکلی ظاہر ہے امت میں یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں. اور وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خروج امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف، جسے ہم جنگ جمل بھی کہتے ہیں. اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے پچھلے سمجھ لیں 1350 سال سے. لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. اور میں یہاں پر وہی بات کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء اکرام علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ان کے فالوورز تھے، انہوں نے احکام کو بدل دیا اور آپس میں اپنی جمعیت کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ پریکٹیکلی اہل سنت اور اہل تشیع نے جو جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. حدیث افک کے ایشو پہ اہل سنت جب سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسی کی آڑ میں جنگ جمل کا بھی دفاع کر جاتے ہیں، جھوٹا، جو کہ ایک واقعی صحیح الزام تھا. اور دوسری طرف اہل تشیع جو ہیں
وہ جنگ جمل کے الزام کو جو کہ صحیح تھا اس سے پھر غلط رزلٹ نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرتے ہیں. لہذا یہ افک اور جنگ جمل والا ایشو یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے. ان دونوں کو بیک وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے, ادروائز آج جو اس وقت ایشوز بن چکے ہیں اس میں انصاف پھر وہ نہیں ہوگا اس ٹاپک کے ساتھ. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5361 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا, یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو اگلی امتوں میں خرابیاں تھیں وہی اس امت میں بھی آئیں گی. اور اس میں ایک بڑی خرابی سورۃ المومنون آیت نمبر 53, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے جمعیت کو پارا پارا کر دیا اور احکامات کو بگاڑ دیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے, اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یہ پریکٹیکلی جو اہل سنت کے پاس ایسٹ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں, جو اہل تشیع کے پاس ایسٹ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں, اور جو ایک دوسرے کی صحیح باتیں ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنی غلط بات کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے کی ٹھیک ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو آج کی یہ گفتگو جو ہے اس میں انصاف کا تقاضا تھا کہ اس امت پر رحم کرتے ہوئے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے, جنگ جمل کو بھی واقع افک کے ساتھ, اور اسی گفتگو کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر, جنگ جمل کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر, اس کی حساسیت کے پیش نظر, یہ میں نے ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا ہے تاکہ یہ ریڈ کلر کا جب بیک گراؤنڈ سامنے آئے تو پتہ چل جائے یہ ایک کرٹیکل ٹاپک جو امت کے لیے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہماری جو آج کی ایکسکلوسیو نشست ہے یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگی. پارٹ 1 جو ہے وہ آج ہوگا انشاءاللہ, اس کا پارٹ 2 جو ہے پارٹ B وہ اگلی دفعہ ہوگا. بہرحال اس کا عنوان ہوگا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر, ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی. مسئلہ نمبر 159A اور 159B. 159A آج ہوگا اور B انشاءاللہ اگلے ہفتے, کیونکہ اگر اس کو ایک نشست میں کور کرتا تو تقریباً 2.5 گھنٹے لگ جاتے, تو پھر میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اور اس کا عنوان ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جنگ جمل کے الزام اور منافقین کے بہتان کی حقیقت. جنگ جمل والا جو معاملہ ہے وہ بہتان نہیں ہے, وہ الزام ہے, اور وہ الزام بالکل درست ہے. اس کے بعد جو رزلٹ نکالا گیا وہ غلط ہے. اور دوسری طرف جو منافقین نے بہتان لگایا سیدہ عائشہ کی عصمت اور عفت پر, وہ 100% بہتان ہے, اس لیے میں نے اس کا نام بہتان رکھا ہے. جنگ جمل پر کے الزام اور منافقین کے بہتان کی حقیقت. اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا, اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا, جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی کسی کی اگر کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں, اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com, اس پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں. لیکن ای میلز کے اعتبار سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں میرے بھائیوں, کیونکہ ای میلز جو ہے وہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان ساری ای میلز کا جواب دے. اور اب میں نے تقریباً معذرت ہی کر لی ہے کہ ہمارے بھائی جو واٹس ایپ کے گروپس چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رابطہ کریں, کیونکہ اکثر ٹاپکس کے اوپر میں نے لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں. مجھے بھی جو 90% ای میلز ملتی ہیں ان کے جواب میں لیکچر ہی بتاتا ہوں, کیونکہ ایک لائن میں جواب نہیں دیا جا سکتا چیزوں کا. بھائیو, واقعہ افک جو ہے یہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. لہٰذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے,
کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. لیکن 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 جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. بہرحال ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو بیویاں تھیں، بعض بیویوں میں خرابیاں موجود تھیں، کافرہ بھی تھیں. سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر سورہ التحریم کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو خامن تھے وہ بہترین لوگ تھے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو کبھی کسی نبی کی بیوی بے حیائی والے معاملے میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئی. اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیویوں کو ان کی عزت اور عفت کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. بہرحال سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام پر جو واقعہ ایلا والا ایشو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مس بہیو کیا، اس کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں بھی آیات نازل ہوئی، سورہ التحریم کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر، اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے. وہ والا جو میرے بھائیوں معاملہ ہے وہ ایک ڈیٹیل طلب معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 105، جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے اس ایشو کو ریزالو کر دیا ہے، آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور رافضیوں کی طرف سے ان کی حیا کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بالکل جو ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ والی احادیث کو روایت کیا، اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مجرم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں نعوذ باللہ. اور دوسری طرف روافض جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کی طرف چل پڑتے ہیں، دونوں ہی جھوٹے ہیں. سیدہ عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیض و نفاس کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں، یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی. اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہنا تھا، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. تو اور کئی صحابہ کی استاد ہیں، ان تک دین پہنچانا تھا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں. اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو 9 کو 19 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہے، اس کے ساتھ 19 سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے. جب تک آپ اس 19 کو 49 تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے. لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے. اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں. ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا، کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے. اور یہ واحد بیوی ہے جو کنواری ہیں، باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی جو تصویر ہے مجھے لا کے جبریل نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے. تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا.
لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی رافضیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے اسکالر ہیں یاسر الحبیب، جن کو اہل تشیع کے علماء نے خود جو ہے رافضی ڈکلیئر کر دیا اور گمراہ، کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں. اب ان کا میں رد ظاہر اردو میں تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے تو عربی میں کرنا پڑے گا، وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات، لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں. اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں، اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھائی شیعہ کے کھاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں. شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، ایران کے بڑے بڑے مفتی، انہوں نے اس خبیث کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ اہل تشیع سے خارج ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کی بدنامی ہے. تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیع پہ تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی. یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیع جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پہ تھوپنا شروع کر دیں، کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے. غلام احمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور شروع میں تو دیوبند اس پہ کفر کا فتویٰ ہی نہیں لگا رہے تھے. جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الارمین لکھی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی، تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا. تو یہ میں ضمناً 7 چیزیں بتا دیتا ہوں. تو جہاں تک جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام، تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف، قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے، اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. صحیح الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھیں، وہ آج آ بھی جائیں گی. ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھیں. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے. ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے، اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے. تو ان بیچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان 2 ملکوں کے ساتھ، اور وہ 2 ملک جو ہیں وہ خود تو سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے الحمدللہ ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا ہے، لوگوں تک حق بات الحمدللہ. بھائیو، اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان ہو، ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حق پر تھے. اور اس حوالے سے اہل سنت کے لبادے میں سنیوں میں گھسے ہوئے جو ناسبی ہیں، سیدنا علی سے بغض رکھنے والے، ان کے رد پہ، اور اہل تشیع میں گھسے ہوئے رافضی جو سیدہ عائشہ کی توہین کرتے ہیں یا باقی اصحاب کی، ان کے رد پہ میں نے اپنا ایک علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروایا الحمدللہ، اور ایک علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھا. میں وہ شروع میں اس کا تعارف کروا دوں، پھر انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد حدیث جنگ جمل کے حوالے سے ڈسکس کر کے ہماری گفتگو کو انکلوڈ، اور اگلی دفعہ واقعہ افک کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بھائیو، آج سے 2 سال قبل 8 محرم الحرام 1436 ہجری میں 2 نومبر 2014 کو، اور آج ہے 12 نومبر 2016 یعنی 2 سال پہلے، میں نے اہل سنت اور اہل تشیع عوام کی موجودگی میں تقریباً 300 سے لے کے 500 تک لوگ ہوں گے، اور دونوں طرف کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. اہل سنت
میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک مسجد میں لیکچر ریکارڈ کروایا جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 101 کے عنوان سے اپلوڈ ہے، اور اس کا عنوان تھا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا تھا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی اس کی روشنی میں نہیں، بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث میں۔ اس کے بعد پھر بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ نے اس میں کئی احادیث ایسی بتائی ہیں جو پہلے ریسرچ پیپرز میں موجود نہیں ہیں، تو میں نے آج سے 1 سال پہلے، یعنی اس لیکچر کے 1 سال بعد اور آج سے 1 سال پہلے علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھا۔ 10 محرم الحرام 1437 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 2015 کو وہ پرنٹ ہوا۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ ریسرچ پیپر، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث جو ہیں وہ 150 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں، لہٰذا کوئی ضعیف کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا تو بخاری مسلم سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور اس میں مثال کے طور پر جو 33 نمبر پہ غدیر خم کی حدیث ہے، اس کے میں نے 8 طریق لیے ہیں، حالانکہ نمبر اس کو 33 دیا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث، حدیث متواتر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی احادیث میں بھی کئی ایک طرق میں نے جمع کیے، تو یہ 150 روایتیں اس میں جمع کی صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے۔ اور میرے بھائیو یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 احادیث ہیں، یہ حقیقی پس منظر ہے، یہ خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ نہیں ہے جو بعد میں مولویوں نے ابن سبا کی ایک ڈھونگ رچا کے تو ایک خیالی پس منظر پیش کیا۔ اصل میں تو آل امیہ مجرم تھی، یہ ابن سبا نہیں ہے، یہ آل امیہ ہے مجرم، جنہوں نے اسلام کے خلافت کا نظام ختم کیا بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں انہوں نے کھائی ہیں، تو ظاہر ہے جس کا کھانا اس کا گانا۔ تو یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، حقیقی پس منظر ہے۔ یہ محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث، اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی جو ہمارے جیلم شہر کا تھا، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد ہے اہل حدیث کی، جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا، سیدنا علی کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا، پھر وہ قتل بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب، جن کا میں احترام کرتا ہوں احسن البیان کے حوالے سے، لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بخشے اور توبہ کی توفیق دے۔ 90 سال کے تو ہو چکے ہیں تقریباً، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت دی ہے، اللہ کرے کہ ان کو توبہ بھی مل جائے۔ اور اس پمفلٹ سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ لگایا ہے کہ آپ پکڑ لیں، انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں دیکھ کے بخاری مسلم میں، کتنے کرنا ہی نہ پہ جائے، تو یہ ویسے کہتے ہیں کہ جناب سانو تسی دسو حدیثاں، اسی حدیثاں دے پیچھے چلیں گے۔ لیکن جب علماء بھی آنکھیں بند کریں اور پمفلٹ نہ پکڑیں، اصل میں ان کو پتہ تو ہے، سارے لوگ بتا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ایک مولوی اٹھایا ہے کفایت اللہ سنابلی، جس کو میں نے نام دیا ہے اہل حدیث کا ڈاکٹر طاہر القادری، باتوں کو بگاڑنے میں، باطل تعویلات کرنے میں۔ وہ میرے خیال ہے ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ تو اس نے بھی جھوٹی روایتوں کے اوپر وہ یزید ابن معاویہ کتاب کا نام رکھا اور معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا۔ اب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا معاویہ کے اوپر، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلا میں لکھوں گا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ علی کے اوپر میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ابو طالب کے اوپر نہیں۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے یزید کے اوپر ہے، لیکن وہ معاویہ کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو پھر اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہیں لگا کیتا کہ ہے مولوی نے۔ تو اس میں وہ سارا کوڑ کباڑ اس نے سارے ناسبی منکرین حدیث کی وہ جتنی جھوٹی روایتیں تھیں نا، وہ جس کو کہتے ہیں مکھی بہندی گند ہوتے جا کے، وہ ساری کی ساری گندگی اکٹھی کر کے نا وہ کتاب لکھ دی ہے۔ بھائی یہ حدیثیں اس کا جواب دو، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ممبروں سے ان احادیث کی صرف شرح بیان کر دیں، شرح نہیں، شرح ابن حجر اسقلانی نے اور جو ان کے اپنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث پڑھ کے بتا دیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایٹم بم میں نے الحمدللہ رافضیوں اور ناسبیوں کے اوپر پھینکا،
اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سنی اور ٹنی کا فرق کیا ہے۔ ایک ہے سنی جو بکش مسلمان ہے، کتاب و سنت پہ چلنے والا، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ کتاب و سنت پہ چلنے والا، صحیح الاسناد احادیث پہ۔ اور ایک ہے ٹنی، سنا کے سنی، ٹونی، ٹون ہو جاتا ہے نا بندہ بغیر دلائل کے، نان بکش۔ تو یہ جس نے سنی ہے وہ اس کو مانے گا، جو ٹنی ہے تو وہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ کو مانے گا۔ اور الحمدللہ میں نے ان کا یہ بھی گلہ دور کر دیا، اکثر ان کو جب کوئی چیز دے کہتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو عربی میں دیں۔ اے پائی پہلے عربی چلی ہے میں یہ تو یہ مسئلہ بھی نزلہ کٹ دیتا ہے، میں عربی میں لکھا ہے، انٹرنیشنل پمفلٹ ہو چکا ہے یہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے یہ عربی میں 150 احادیث میں نے جمع کی، اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا، ادروائز یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑ دیں گے، بال اڑے کہ ایک دوسرے سے شک کرتے رہن۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، جو عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں الحمدللہ، اور بڑی محبت کے ساتھ، وہ کٹر ناسبی تھے لیکن الحمدللہ وہ حسینی ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور 60+ ان کی ایج ہے الحمدللہ۔ 59 تو ہوتے جتنے بابے نے نا انہوں نے نظر نہ دیکھنا شروع کر دیا، کدھر اے نہ ہوئے تو کدھر او نہ ہوئے، تو یہ میں نے اس لیے جو یہ معاملہ بتا دیا۔ تو انہوں نے الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا اردو میں، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہمارے وسیم بھائی ہیں انڈیا میں، انہوں نے ہندی میں کیا، یعنی انڈیا کے اوپر بھی رافضیوں ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا۔ پیچھے چیز رہ گئی تھی، چوتھی چیز انگلش میں ترجمہ ہونا، وہ بھی 58 پیجز پہ الحمدللہ تقریباً 25,000 روپیہ لگا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے فیصل بھائی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انڈیا کے اندر انہوں نے جو ہے اس کی پیمنٹ کر کے اس کا پروفیشنل ترجمہ کروایا۔ تو اب یہ 4 زبانوں میں ہے، عربی میں، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں الحمدللہ۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیو، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا۔ سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے، تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ۔ یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں، دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر 2 موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر، کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا، میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے۔ یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف
بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں دو روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں، مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہیں کہ یہودی جو ہیں ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی محبت میں غلوب کر کے۔ لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، بر سپورٹیو ہیں۔ میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دی۔ اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 احادیث یعنی 20% آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری۔ دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ الحمدللہ یہ بھی 11 جلدوں میں اردو میں آ چکی ہے، ہمارے پاس یہ ساری جلدیں موجود ہیں ہماری اکیڈمی میں، اور یہ 11ویں جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں نے تعارف کروانا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ تقریباً 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے۔ اس میں تو 39,000 پلس ہیں، کیونکہ بعض اوقات نمبرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے، بعض اوقات 2-4 طریق کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تقریباً 38,000 احادیث اور آثار ہیں، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ اور میرے بھائیوں اس کا جو ہے آخری چیپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے، یہ بھی فرحان بھائی دکھائیے گا، کتاب الجمل۔ یہ کتاب الجمل چیپٹر ہے جس کے اندر 3 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کا سیدنا علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی، جنگ صفین جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ تو یہ تینوں سب چیپٹرز اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری چیپٹر ہے، 187 آثار جو ہیں موجود ہیں، اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کا نام دے کر یہ اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، PDF جسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو کر سکتا ہے، پلس ہندی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے الحمدللہ، اردو بھی، عربی بھی اور ہندی بھی الحمدللہ۔ تو جسے شوق ہو تو اس کو یہاں سے پھر سلف کا فارم بھی پتہ چل جائے گا کہ سلف نے چیپٹرز بنائے ہیں جنگ جمل پہ، صفین پہ اور نہروان پہ۔ تو یہ ہم نے جو کوشش کی ہے یہ ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف نے، اور ایک عام محدث نہیں، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے احادیث لی صحیح بخاری میں، اور مسلم میں تو 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو بھائیو آج چونکہ جنگ جمل زیر بحث ہے، لہٰذا میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور باقی صحیح الاسناد احادیث مختلف کتابوں سے ڈسکس کروں گا، درجنوں کی جا سکتی ہیں، اور جستا جستا جو آیات ہیں اس کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم سے میں وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جنگ جمل سے متعلق قرآن میں آیات، کیونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے گائیڈ لائنز پرووائڈ کر رہا ہے نا، تو الحمدللہ اس حوالے سے میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553، جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں جنگ جمل کے اوپر انشاءاللہ تعالی 8 صحیح الاسناد حدیث اور ساتھ ہی جو آیات ہیں جنگ جمل کے حوالے سے جستا جستا وہ بھی انشاءاللہ پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ جو ہماری جنتی ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی سے ریلیٹڈ احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں 8 میں نے ٹارگٹ کی ہیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18430 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5378، اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔
آلموسٹ جو باقی کتابوں میں احادیث ہوتی ہیں اس میں کسی نہ کسی فارم میں آ جاتی ہیں. اور اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں 4646 اور جامعہ ترمذی میں 2226 ہے. ان تمام احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کی طرز پہ جو خلافت ہے وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا. اور اسی کا جو طریق، یہ پوری حدیث جو ہے اس واقعہ کربلا والے پمفلٹ میں نے لکھی ہے، اس کی طرف آج جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو دوسرا طریق ہے سیدنا سفینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ابو داؤد میں 4646 اور ترمذی میں 2226. اس میں الفاظ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد سیدنا سفینہ جو ہے وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بیٹا گن سعید تابعی کو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. ویسے سیدنا علی کے 5.5 سال ہیں، وہ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو زرقہ بنو امیہ ہیں، زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، یہ سارے بلیاں کھا لے سن آل امیہ. یہ بنو زرقہ جو ہیں، بنو امیہ، آل مروان، آل امیہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پر امام ابو داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے. یہاں پہ عربی ترجمہ ہوا تو وہ عربی جو بھی کاٹ دیتا، اردو جو بھی کاٹ دیتا. sunna.com اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی، سلفیوں کی. اس میں آپ ابو داؤد 4646 کھولیں اور اس کی عربی پڑھیں، علی علیہ السلام لکھا ہوا ہوگا. ایتھے مولوی بڑھ گیا وچ، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ابو داؤد ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے. لیکن وہ عربی والی کتابیں آپ جو ہے sunna.com دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اہل سنت کی، وہاں پر آپ چلے جائیں، عربی والی عبارت پڑھیں، اردو اور انگلش ترجمہ بھی ساتھ ہے، لیکن ادھر مولوی بڑھیا ہے اس تو بچ کے. وہ جیسا لکھا ہوتا ہے نا، وہ نقالوں سے ہوشیار تو مولویوں سے ہوشیار ہو کے آپ نے عربی والے معاملات جو ہے اس کو دیکھیں. بہرحال تو علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے، یہ بنو امیہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ لوگ جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، نہیں نہیں وہ تو جناب حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے، وہ تو ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، وہ تو بس قصاص عثمان چاہتے تھے. او پائی کے اندر میں خلیفہ ہی نہ مندا. تو علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. ایک صحابی کے الفاظ ذرا دیکھیں کہ اس سے بدبودار چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی علی کو خلیفہ نہ مانے. ٹھیک ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں 2226 میں آگے کہ سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، سیدنا سفینہ جو اس دور سے گزرے انہوں نے کہا بدترین بادشاہت. اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ آخری والے الفاظ جو ہے نا یہ تھوڑے ڈاؤٹ فل ہے. تو پہلے نے بھی ڈاؤٹ فل ہے بھائی، پہلے بھی نہیں تسی بچتے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث سفینہ کا پورا دفاع کیا. شیخ زبیر لزئی صاحب نے حدیث سفینہ کے دفاع کے اوپر مقالات کی پہلی جلد میں پورا مضمون لکھا. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا. اور شیخ البانی نے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ حدیث سفینہ ہی صحیح ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف تھا، ان کے بھی فتاوی کے اندر یہی موجود ہے. تو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایک چیز جو ہے آگے پنڈورا باکس سے اگر کھولنا شروع کرتے ہیں. بہرحال دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 4607، جامعہ ترمذی میں 2676 اور مشکات میں 165 نمبر ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اتنا رکت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے. اس وقت ان کو پکڑ لینا، اپنی داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور دین میں بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو پرٹیکولرلی خلفائے راشدین کے خلاف خروج کو، ان کی مخالفت کرنے کو، اس لیول کی مخالفت کے جو ہے جتھا بنا کر اور پارٹی بنا کے ان سے ٹکرا لیا جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے بدعت. لیکن امت میں وہ شیعہ سنی کے کنفلکٹ ہو گیا. سنی بس حضرت عثمان کے مخالفین کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے، اور وہ ابن سبا کے متھے لگا دیتے. ایک ابن سبا نے ہزاروں صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو چند لوگوں کو بچانے کے لیے ابن سبا کا ایک ڈھونگ رچا ہے. ابن سبا پرسنالٹی ہے. میرا پورا کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے 5 گھنٹے کا، میں انشاءاللہ اینڈ پہ تعارف کرواؤں گا، لیکن وہ بعد میں آیا ہے. اس کو اس کے ساتھ فٹ ان کرنا، یہ تو احادیث کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہے جیسے کہ وہ صحیح مسلم میں سلام پھیرتے وقت جو رفع الیدین ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اس کی حدیث کو، گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا. وہ حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی بھی، اس میں بھی رفع ایدیکم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ یہ رفع الیدین نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ ابن سبا ہے، لیکن وہ بعد میں ہے، جس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا. وہ سیدنا علی کو کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. بل وہ ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اشارتاً بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر بدعت کہا خلفائے راشدین کے خلاف جو ہے خروج کرنے کو، چاہے وہ عثمان کے مخالفین ہوں چاہے علی کے ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تیسری حدیث مسند احمد میں 11790 مکتبۃ شاملہ کے مطابق، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر صحیح سند کے ساتھ. اور یہ فضائل صحابہ جو احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. ایون سیدنا عثمان کی شہادت سے ریلیٹڈ احادیث، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس چیپٹر سے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت کا چیپٹر ہے. آپ یہ فضائل صحابہ اور مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ صحیح الاسناد حدیث ہے. تو یہ جو حدیث مسند احمد کی اور سنن نسائی الکبریٰ کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر تھوڑی دور پیدل جا کے رک گئے اور کہا کہ علی کا انتظار کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جوتی گانٹھنے میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر بھی ہم میں موجود تھے علیہم السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کے لیے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تفسیر کی خاطر. آپ ذرا نسبت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور تم میں ایسا شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر. وہ تفسیر کیا؟ جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو یہ تفسیر قرآن کی پریکٹیکلی تم میں سے ایک شخص ہے جس نے بننا ہے آن دا بہاف آف پروفٹ. اچھا، انہی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. حالانکہ آپ الفاظ لا کے استعمال ہی بہت کم کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ؟ اب سب لوگ اس پہ تھے کہ وہ خوش نصیب ہم ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا. اور وہ سیدنا علی تھے. صحابہ دوڑے سیدنا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے. تو سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ قتال کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف قرآن کی تفسیر سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے تحت. لہذا اب یہ جعلی باتیں کرنا کہ سیدنا علی آخری وقت میں بڑے پچھتاتے تھے
کہ کاش میں نے جمل اور صفین اور نہروان نہ کی ہوتی. دیکھو اندازہ کرو, اوے جس کو نبی ڈیوٹی لگا کے گیا اس نے پچھتانا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نبی کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہو کہ اس کو نبی بتا کے گیا کہ تو نے تلوار اٹھانی ہے میرے بہاف پہ قرآن کی تفسیر کے لیے, اور تسی سعودی عرب دے چندے لے کے اللہ دے بندے ہو, ریال نو حلال کرنے دے پیچھے کوڑتے نا مارو. وہ جی پچھتاتے تھے, اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, پچھتاتے نہیں تھے, وہ افسوس کرتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, سیدہ مریم کہتی ہیں جن کو آگے جبریل نے بشارت دی بیٹے کی کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نشانی بنائیں گے ہم. اب جبریل کی طرف جبریل آئے پریکٹیکلی سامنے اور سیدہ مریم کو بشارت دے دے کہ یہ بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے یہ معجزانہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس کے بعد حضرت مریم کو کوئی شک رہ گیا؟ لیکن سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ کہتی تھی کاش میں اس واقعے سے بہت پہلے مر چکی ہوتی, بھولی بسری ہو چکی ہوتی, اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آ گئی ہے. تو اب اس میں کوئی کہے گا سعودی عرب کے ریال کھانے والا کہ جی یہ سیدہ مریم جو ہے وہ پچھتاتی تھی بعد میں, کاش عیسیٰ نہ میرے گھر پیدا ہوا ہوتا. وہ پچھتاتی نہیں, افسوس کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہے, مجھے پبلک فیس کرنی پڑے گی. اور فتنے سے تو ظاہر ہے پناہ مانگی گئی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزانہ طور پہ یہ چیز عطا فرمائی تھی. اس لیے سیدنا علی بھی اس چیز کے اوپر افسوس کرتے تھے کاش اس دن کے آنے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا, کہ میری زندگی میں یہ وقت نہ آتا کہ میں نے اسلام کا اتنا عروج دیکھا سیدنا عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. کہاں جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر گھٹنے ٹیک گئی, اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی. کہاں مسلمانوں نے وہ علی جو پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی 8 سال کی عمر سے لے کر, اور اس نے غزوہ خیبر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دلائی, غزوہ خندق کے اندر, کئی غزوات کے اندر اسلام کو زیرو سے اس نے ایپیکس پہ جاتے ہوئے دیکھا. تو اس شخص نے تو بعد میں افسوس کرنا ہے کاش یہ دن نہ میری زندگی میں آیا ہوتا. ہم آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوئی ہوتی. تو سیدنا علی پچھتاتے اس حوالے سے دکھ کرتے تھے. تو یہ اس کو بات کو کوئی اور کا اور رنگ دے دیتے ہیں صرف اپنے ریالوں کو ہلاک کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ایران دے بھی ریال ہی ہوندے جے, ویسے ایرانین ریال ہوتا ہے جیسے سعودی ریال ہے نا, تو ایرانی ریالوں کو بھی کوئی ایک خاص طبقہ حلال کر رہا ہے, اور ایک خاص طبقہ جو ہے سعودیہ کے ریالوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال جی یہ تے قیامت دن پتہ چلے گا حلال ہوئے نے کہ حرام ہوئے نے. اچھا, چوتھی حدیث صحیح بخاری میں ہے 3743. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی. یہ سنت ہے کہ کہیں بھی سفر پہ جائیں تو پہلے 2 نفل پڑھیں. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ میری ملاقات کروا. تو کہتے ہیں مسجد میں سیدنا ابو درداء آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اصحاب صفہ میں سے تھے. جب رومن امپائر ٹوٹی تو ان کو چیف جسٹس آف شام بنا کر سیدنا عمر نے بھیجا تھا. عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس آف کوفہ بنایا. پرشین امپائر ٹوٹی, یعنی دونوں سپر پاورز میں یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اور سیدنا علی کو مدینہ شریف میں چیف جسٹس بنایا سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ تینوں فقیہ صحابہ ہیں, سیدنا ابو درداء, سیدنا ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو کیا کہنا ہے, تو کہتے ہیں ابو درداء سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا دیکھیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات کروائے, تو آپ سے میری ملاقات ہو گئی. اب دیکھیں ان لوگوں میں عاجزی کتنی تھی. ابو درداء کہنے لگے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کوفہ سے آیا ہوں. تو سیدنا ابو درداء نے کہا کہ یار کوفہ میں وہ شخص موجود نہیں ہے کیا, حذیفہ ابن یمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا, اتنا کلوز صحابی, اس کے ہوتے ہوئے تو اتنی دور سفر کر کے, اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر کر کے, سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے تو شام میں کیا لینے آیا ہے؟ کیا حذیفہ ابن یمان کوفہ میں موجود نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی ہیں. ان کا کیا کوفے کے اندر وہ شخص موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے شیطان کے خلاف پناہ عطا فرمائی تھی کہ اس کی رائے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہوگی؟ ایک ایسا شخص ہے عمار ابن یاسر. اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے اسے محفوظ کیا کہ اس کی رائے حق پہ ہوگی. اور عمار ابن یاسر جنگ جمل میں بھی سیدنا علی کے ساتھ تھے, جنگ صفین میں, بلکہ صفین میں تو شہید ہو گئے. پناہ عطا فرمائی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی موجود ہے. تو انہوں نے کہا جناب اتنے ہم پھر کہ لڑ آئے ہو, 2 اتنی بڑی پرسنالٹیز موجود نے, تو تم عراق میں رہو کوفہ میں.
یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی شیطان کے اگینسٹ. یہ جنگ جمل بھی سیدہ عائشہ اور طلحہ زبیر اسی لیے ہارے تھے. مین وجہ یہی تھی کہ عمار ابن یاسر کو جب سامنے دیکھتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث ہے. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. تو اسی جناب کسی اور گالوں پہ روندے ہو اجتہادی خطاواں تے فلانا، یہ تے ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. بہرحال وہ اصحاب صفین کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا. بہرحال اصحاب جمل کو، اصحاب صفین کے گھاٹے یہ فٹ ہو گئی حدیث کہ صفین میں سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہوئے اور وہ باغی دوزخ کی طرف بلانے والا گروہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا. تو وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. آج وہ جنگ صفین ٹاپک نہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. 5ویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 کے اندر پتہ نہیں کتوں حدیثہ کٹتا ہے. وہ بھائی مولویاں نے تو سلیکٹیو سٹڈی کرائی ہے، ان میں بخاری جو ساری حدیثہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے ممبر پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا ہے. کیسا حق کا ٹیکہ لگایا، عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں خطبہ ڈال دیا. کتاب الفتن میں بھی ڈالا 7100 اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چیپٹر میں. عمار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڑھی پہ بٹھایا، خود دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور کہا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر. قصاص عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا، مدینے آتے. مدینہ اور بصرہ کدھر؟ لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا. انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی، اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے. تو سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بصرہ کے لیے. اور اللہ کی قسم، عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اب عمار ابن یاسر نے احترام نہیں جانے دیا. کیا کہا؟ دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی، یعنی جنتی عورت ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اندازہ کریں، اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت اپوزٹ آ گئے ہیں. اب تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اللہ کی اطاعت کیوں؟ سورۃ النساء نمبر 59 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکمران بنا ہو اس کی بھی اطاعت کرو. تو حاکم وقت جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، لیکن وہ اوپن نہیں ہے. اس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے. اللہ اور اس کا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی حق پہ ہیں، وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لیں. تو اللہ نے آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبردست کام کیا. اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی حدیث لکھتے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اتنی حدیث بھی کافی تھی نا. لیکن امام بخاری نے حق کا ٹیکہ امت کو لگا دیا کہ اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یہ عمار ابن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے. یعنی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے، تو لوگ خوش ہوتے تھے. جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، گھوڑا ہو جائیں گے. یہ بات کوئی بریلوی دیوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے. اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو 4 تکبیریں پڑھ کے جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو کہ جن لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے. تو ہم بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل امیہ کی بدماشی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، مسئلہ 156 میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ. اچھا، اب میرے بھائیو 6ٹھی حدیث، 3rd لاسٹ آج کی، صحیح بخاری سے، وہ بھی
یہ بھی بخاری سے اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹو تیسری حدیث بخاری سے 4425. اچھا, اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا. میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت. ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا, کسرا, تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی, کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے. تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں, اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے, یہ صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے. آج کل کو ہوتے تو کہتے نہیں چندہ لبیتا بولے. تو آپ رضی اللہ عنہ کا میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے. اب میرے بھائیوں, آخری دو احادیث کریٹیکل احادیث ہیں 7ویں اور 8ویں جنگ جمل کے ریفرنس سے, اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ واقعہ افک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات. یہ آخری دو احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہیں. حدیث حوب, ہا حلوائی والی ہے. یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے. یہ لفظ ہے ہو اب, حواب نہیں ہے, لکھنے میں حواب ہوگا لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے, کھڑی زبر نہیں ہے. ہو اب, یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں HOW ہاؤ اب, ABB اب, ہاؤ اب, تو اس لیے ہاؤب بولا جاتا ہے اس کو تیزی میں. وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے ہاؤب. یہ ہے حدیث ہاؤب جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں. 2 طریق اس کے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24,299 24299 اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. یہ لفظ ابن حبان ہے, ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں, مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے, میں مولویوں سے بیان کرنا. ابن حبان صحیح ابن حبان میں, اور مسند البزار میں, مجمع الزوائد میں, المستدرک للحاکم میں, اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی, جو محدث اعظم سعودیہ تھے. پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی, چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ مکہ کی ام القری یونیورسٹی ہو, سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے. شیخ ناصر الدین البانی, اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن سن میرے یار, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, گھڑی ساز تھے. کہتے ڈگری لے کے آؤ. بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی, گھڑی ساز تھے. ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی, پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی. اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے, یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم. جناب بخاری وقت
ٹھیک ہے. اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بیت سے محبت کی حدیث کھولی ہیں نا، ان قریب کہیں گے یہ رافضی تھا، نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ یہ لعنت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ، السلسلۃ الصحیحہ للبانی، اے مولوی ہستے میں بول رہے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر حدیث لی ہے. حدیث حوض پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق 10 صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی، اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو. صفحہ نمبر 767 سے 776 تک کل 10 پیجز پر یہ حدیث حوض انہوں نے لی. اور دلائل النبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل، صفین، نہروان کی مل جائیں گی. 3286 احادیث امام بہیقی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے. آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دلائل النبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین والی، جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، وہ بھی ایٹم بم ڈگ پہ آنت ہے الحمدللہ. المستدرک للحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انہوں نے اس کو غالباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر، لیکن PDF نہیں اس کا آیا، البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام ذہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ تمام 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. حدیث حوض، قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا کہ اندیسہ بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ امام بیہقی نے، جو امام حاکم کے استاد ہیں، المتوفہ 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بیہقی. تو یہ امام بیہقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے، اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری، امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری، اور امام بیہقی ہو المتوفہ 458 ہجری، امام ذہبی ہو المتوفہ 748 ہجری، امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفہ 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفہ، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013
رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں. وہ تو ہمارے جیلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے. تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں. تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیث حوض جو ہے نا جی، اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں. یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر. یہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں. اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا. یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں. یہ انہوں نے حدیث حوض کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات، ویسے انہوں نے ہیڈنگ نہیں بنائی حدیث حوض، ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے ہیں قارئین کے سوالات، اس میں حدیث حوض کا انہوں نے دفاع کیا. الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوض کو، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ. تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا. وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391. یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو، جو صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، سیدہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا، جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے، ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے، ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,772 ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی. یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے. فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے. سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا. ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا. اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر 767 سے 776 تک، اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر رکنا تھا اگر میں روکتا بھی. اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی. حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے، یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس. اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے، شیعہ کو تو چھوڑیں، ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. اب بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے، وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں. اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام، انہوں نے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی، شیخ البانی کی نہیں. ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا انہوں نے بھی جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی، وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی، شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے. تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے. اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کہیں گے کہاں کہا ہے؟ ویڈیو میں کہا ہے. میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا میں نے ہی سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا، تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے. ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا، تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. انہوں نے خیال آتے بعض شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہے، 40 کوسچنز وتھ شیخ زبیر علی زئی صاحب. اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے، اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا. تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہیں، شیخ البانی کے کامنٹس ہیں، جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں، المتوفہ 1999 عیسوی، محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتا ہے بھائی؟ سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا، بعد میں نکال دیا. البانیہ مجھے پتا ہے البانی کے وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے، تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں، اس لیے میں ساتھ ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا، جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی سنیں. اعتراض بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے.
وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں۔ یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی؟ اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے، جواب بڑا کوڑا ہے، ہضم ہو جائے جے سنیا نو، سنیا دا امامت ہضم کرو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو، کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی۔ کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے۔ انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں، ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں ائمہ کو، اہل سنت کے بھی ائمہ، اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں؟ اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے۔ ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا، اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے۔ ظاہر ہے جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا، لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا، جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے۔ جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا۔ غلطی تو غلطی رہے گی، وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن اللہ نے 7 دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ۔ تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبیک کہنا ہے امت نے، تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 127 میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا، یہ اس کا ٹاپک ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہاد میں خطا پر تھے۔ عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا۔ ایک کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے، دیکھو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا چاروں امام صحیح ہیں، ایک کہنا جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، پھر کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے۔ تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے، ہوں عقل جی ماری جائے نا علیحدہ گل ہے، اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے، کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے، ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا۔ ان دو گروہوں میں سے ضرور کسی کو ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا، وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، ہن بھی تسی کو دو ہی ٹھیک نے، کسی ایک کی تو غلطی تھی نا۔ اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا۔ شیخ البانی یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں، محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی۔ اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سیدہ عائشہ غلط تھی۔ ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا، ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ کی اجتہادی خطا ہے، اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر بھی عطا فرما دے گا، کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو اجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو ایک اجر۔ یعنی سیدنا علی اگر یہ قتال غلط کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا، اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا اجر۔ جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں، اس میں واضح الفاظ ہے حاکم، اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے۔ ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کو چنا تھا۔ لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ۔ بہرحال
کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے، کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا، اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی، ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا۔ پھر میرے بھائیوں، پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے، تو اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے، یہ ابن سبا نہیں تھا، یہ آل امیہ تھی اصل میں۔ ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا۔ ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر، اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا، جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات السیئات جو ہیں وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر۔ تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے۔ تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد۔ تو کوئی روایت لے کے ہیں بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں، کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ 6461 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ اور یہ میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنا بغض رکھتے ہیں، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کے حق میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، اور اکثر میں وہ اکیلے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے۔ اس حدیث میں بھی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، مسند ابی یعلا 6461۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آل مروان بنو امیہ، آل امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے اس ممبر کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اس وقت حاکم وقت جو ہے ممبر پہ خود خطبہ دیتا تھا نا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری امت کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اور کتنی احادیث میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے کہ آل امیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا یہ قبیلہ اس میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور کتنی احادیث موجود ہیں، یہ نوجوان لڑکے صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، یہ 72 احادیث والا پمفلٹ ضرور پڑھیں، اس میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جمع کر دی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا احترام کرتی تھی، اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث ضرور آخر میں پیش کروں گا، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحیح مسلم میں 3 طرق اس کے موجود، نیشنل نمبرنگ کے مطابق 639 سے لے کر 641 تک موضوع پر مسح کرنے کی مدت والے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس شخص نے آ کر پوچھا، اور اس تابعی کا نام ہے شریح بن ہانی۔ یہ ویسے ہم اردو میں شریح پڑھتے ہیں، کبھی ہم بھی پڑھ دیتے تھے، یہ لفظ ہے شریح۔ شریح بن ہانی نے پوچھا کہ اما جان یہ بتائیے کہ موضوع پر مسح کی مدت کتنی ہے؟ جب ایک دفعہ وضو کر کے کوئی موزے پہن لے تو کتنی نمازوں تک مسح کر سکتا ہے بغیر موزے اتارے ہوئے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑے عالم ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں صحابہ کی استاد اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بھی بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ ضعیف ہے، ہم بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، اور باقی لوگوں نے پھر جوڑ لیے خود سے، ابو بکر دیواریں ہے، فلاں چھت ہے، وہ تو بالکل ہی کوڑ کباڑ ہے نا، وہ کسی سنی نے بہ کے کڑیا اور تھلے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف۔ بھائی حدیث صرف اتنی ہے اور ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن روایت ضعیف ہے۔ اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم میں ہے 639 سے 641 تک 3 طریق۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب اما عائشہ کی ڈگری ہے جو ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں۔ اچھا، اور دوسرے الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ تم علی کے پاس جاؤ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب تھا سفر میں۔ بیوی قریب ہوتی ہے یا دوست قریب ہوتا ہے؟
اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں علی کو زیادہ قرب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہ زیادہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ اما عائشہ تو چند سفروں میں گئی نا، وہ تو اگلی دفعہ حدیث افک میں آپ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو لے کے جاتے تھے، ساری بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے سفر میں. تو لیکن حضرت علی ہر جنگ میں ساتھ ہوتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، اور اس میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی رو پڑے کہ یہ ایک جنگ ہے کہ میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو سیدنا علی کے فضائل میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، اور ان 72 حدیث میں بھی میں نے ڈالی ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا اسسٹنٹ چھوڑ کر گئے سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ پھر سیدنا علی کے پاس جب شریح ابن ہانی آئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹوں تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیو اما عائشہ کو تو ظاہر ہے ساری باتیں پتہ تھی، صحیح مسلم کی حدیث ان کو نہیں پتہ ہوگی. 240 نمبر کتاب الایمان، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر غدیر خم کی حدیث اتنی لمبی، میں نے پورا لیکچر اس کے 8 طریق ریکارڈ کروائے ہیں، اور اس ریسرچ پیپر میں 33 نمبر کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 33 نمبر پہ 8 طریق میں نے جمع کیے ہیں. یہ 150 احادیث ہیں الحمدللہ. 33 نمبر پہ 8 طریق غدیر خم کی حدیث کے، اس پہ مسئلہ نمبر 156 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے. تو یہ میرے بھائیوں یہ الحمدللہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی. اب آخر میں سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ 2 سے 3 منٹ میں حدیث بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو ہوگی. سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہے ام سلمہ. 62 ہجری میں فوت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 51 سال تک زندہ رہی. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں، یعنی سیدنا حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں یہ. تو ام سلمہ ان سے متعلق حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628، جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو ثابت. وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھی تھا، اور جب میں لڑائی کے لیے میدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے، پھر سیدنا علی اس طرف تھے، یہاں پہ بھی سیدنا علی ہیں. تو میں جو ہے وہ اس وقت دوگلے پن کا شکار اس اعتبار سے ہو گیا کہ دل اس طرف جائے یا اس طرف جائے، میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل جو ہے نا اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے. تو بہرحال ہم نے جنگ کی، ہم جیت گئے. اس کے بعد یہ پھر ام سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے. ام سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، شیعان علی میں سے تھے، یعنی وہ شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں کہہ رہا ہوں، فرقوں والی ٹرم میں نہیں. آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیعان علی سمجھتے ہیں الحمدللہ، ہم اہل سنت، وہ ناسبی والے اہل سنت نہیں. تو انہوں نے آ کے ام سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. تو ام سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانا شانا بنا کے دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں کھانے کی غرض سے نہیں آیا، میں نے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں. تو پھر ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنگ جمل میں سے واپس آیا ہوں. تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اب حضرت ام سلمہ ذرا سنیں، رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی، کوئی علی کے ساتھ تھا، کوئی عائشہ کے ساتھ تھا، تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا، پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ، پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا.
یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا, میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے, قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. ایک کہندے نے جناب جنگاں ہو چکی ہیں نے اے بھائی قیامت تک جنگ جمل صفین نہروان ڈسکس ہوئے گی بھائی, کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے, حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملیں گے. حوض کوثر پہ کیا ہوگا, حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اب یہ حدیث ایک بڑی کڑوی گولی ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث, اصحابی 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 اصحابی. مسئلہ 96 میرے بھائیوں میرا دیکھ لیں, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر. اور باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ میں نے 5 گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے عنوان سے 2.5 گھنٹے کے 2 اور 1 نشست میں وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں. تو جسے شوق ہو 100 کوسچنز ہیں 1 to 1 مجھ سے کیے گئے ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر. میں نے سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ حدیث عفق کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.